السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل کے سبق میں کچھ موضوعات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے، جن میں ایک موضوع تو یہ تھا کہ رمضان کے روزے کس کے اوپر فرض ہیں، دوسرا وہ اعذار کی جن کی بنا پر فی الحال روزہ چھوڑ دینے کی گنجائش ہے، اور تیسری چیز تھی قضاء، کفارہ اور فدیہ کی تفصیل۔ اب اس کے بعد روزے کی ابتدا چونکہ سحری سے ہوتی ہے، اس لیے سحری کے فضائل اور مسائل کے متعلق بھی کچھ سن لیں کہ سحری جو ہے یہ سنت ہے۔ ہمارے روزے اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں کے اندر جو دیگر فرق ہیں، ان میں سے ایک بنیادی فرق سحری کا ہونا بھی ہے۔ ان کے ہاں، اہل کتاب کے ہاں سحری نہیں ہے، لیکن اس امت مرحومہ کے لیے اللہ رب العزت نے سحری جیسی عظیم نعمت رکھی ہے۔ سحری کرنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سحری کس کو کہتے ہیں؟ رات کے جو آخری چھٹا حصہ ہوتا ہے، یعنی آپ پوری رات کو مغرب سے لے کے صبح صادق تک کو 6 حصوں میں تقسیم کریں، ان میں سے جو آخری چھٹا حصہ ہوتا ہے اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ یعنی ایک تو جس طریقے سے سحری کرنے سے جسم میں توانائی اور طاقت حاصل ہوتی ہے، اور روزے کے دوران انسان کے جسم کے اندر قوت و طاقت برقرار رہتی ہے، اسی طریقے سے چونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے، تو اس میں روحانی طاقت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو رات کو سو جاتا ہے اور صبح اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، رات سے یہ نیت ہوتی ہے کہ سحری میں کون اٹھے، چھوڑو، اس کے روزے کے اندر اتنی روحانیت اور برکت نہیں ہوتی جتنی اس آدمی کے روزے میں ہوتی ہے کہ جو باقاعدہ رات کو سحری کی نیت سے سوتا ہے، پھر سحری کے وقت اٹھ کر سحری کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے روزے کی ابتدا کرتا ہے۔ تو سحری میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں مسند احمد کی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا السحور اکلۃ برکۃ، کہ سحری کا کھانا بڑا برکت والا کھانا ہے۔ اس کو چھوڑنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اگرچہ ایک آدمی جو ہے وہ سحری کے وقت اٹھے، پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے، تو پھر بھی اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ رب العزت سحری کرنے والے پر خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے خصوصی طور پر دعائیں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب برکت نازل ہو رہی ہو اور فرشتے جو ہیں وہ برکتوں کی دعائیں کر رہے ہوں، تو اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے سحری کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سحری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کھجور تناول کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ افطاری میں تو بڑے اہتمام سے کھجوریں رکھی جاتی ہیں، لیکن سحری کے اندر کھجور کا ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، حالانکہ سحری کے اندر بھی کھجور کھانا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، اس لیے 2-3 کھجوریں کھانی چاہیے، اور اسی طریقے سے پانی تو پیتے ہی ہیں۔ تو جس طرح حدیث میں حکم ہے کہ کھجوریں کھا لو، پانی کے 2-3 گھونٹ پی لو، سنت کی نیت سے یہ کھجوریں کھانی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بھی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ سحری کس وقت کرنا سنت ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں ایک جو ہے وہ حدیث ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم نے سحری کی، پھر سحری کے بعد جب آپ نے سحری بند کی تو اس کے بعد جب وقت داخل ہوا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو راوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید سے پوچھا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقت ہوتا تھا، یعنی کتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ جب آپ لوگ روزہ بند کر دیتے تھے تو اس کے کتنی دیر کے بعد اذان ہوتی تھی؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقریباً 50 آیات کی تلاوت کے برابر۔ جتنی دیر میں آدمی 50 آیات تلاوت کر سکتا ہو، اتنی دیر ہوتی تھی سحری بند کرنے اور اذان کے درمیان۔ اگر آپ 50 آیات پڑھنے کا حساب لگائیں تو حافظ تو 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، اور اگر غیر حافظ کا حساب لگائیں جو صحیح طریقے سے روانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ سکتا ہو تو 10 منٹ بنتے ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل آخری وقت میں سحری کرنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے صبح صادق سے تقریباً 5 سے 10 منٹ پہلے روزہ بند کر دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سحری کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ بالکل انتہائی وقت، رات کا چھٹا اور آخری حصہ، جس کو لغت کے اندر سحر کہا جاتا ہے، وہی جو ہے وہ سحری کا سب سے بہترین وقت ہے۔
کہ آدمی اذان سے 5 یا 10 منٹ پہلے سحری بند کر دے، کھانا پینا بند کر دے اور روزے کی نیت کر لے۔ باقی ایک جو چیز ہمارے ہاں بڑی کوتاہی کی ہے، بڑی تباہی کی ہے، جس کی وجہ سے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اپنا روزہ خراب کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک مسجد سے اذان کی آواز نہیں آئے گی تب تک ہم کھاتے پیتے رہیں گے۔ اور بعض لوگ تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذانیں ہو رہی ہیں تب تک ہم کھا پی سکتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ بعض لوگ استدلال کرتے ہیں ایک ابو داؤد شریف کی حدیث سے بھی، کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا کہ جب تک اذان ہو رہی ہے تو اس وقت تم کھانے پینے کی حاجت سے فارغ ہو جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اذان کے دوران اللہ کے رسول نے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ اذان جو مسجد میں ہوتی ہے اس کا تعلق آپ کی سحری یا افطاری کے ساتھ قطعاً نہیں ہے۔ وہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ مسجد آ جائیں، تب مسجد کے اندر اذان کہی جاتی ہے، فجر کی بھی اور مغرب کی بھی۔ وہ اذان آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں دی جاتی کہ آپ اپنا روزہ بند کر دیں یا آپ اپنا روزہ کھول لیں۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اذان کا تعلق آپ کی سحری یا افطاری کے ساتھ نہیں ہے، اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ وہ اذان مسجد میں جو پورا سال کہی جاتی ہے وہ اسی وجہ سے کہی جاتی ہے، اسی وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ تو ایک تو اپنا ذہن یہ کلیئر کریں کہ مسجد کی اذان کا آپ کی سحری اور افطاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے پاس اپنے شہر کا ایک معیاری مستند کیلنڈر ہونا چاہیے جس میں نمازوں کے اوقات لکھے ہوتے ہیں، سحری اور افطار کے اوقات کسی مستند ادارے کی طرف سے تصدیق شدہ ہوں۔ اپنی گھڑی، اپنے موبائل کی گھڑی آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق یا جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے ملک کے، اپنے علاقے کی معیاری وقت کے مطابق سیٹ کر لیں۔ پھر اس گھڑی کے اوپر دار و مدار ہوگا آپ کی سحری اور آپ کی افطاری کا۔ اس گھڑی کے اندر جو سحری کا ٹائم نقشے کے مطابق بنتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے روزہ بند کر دیں، اور جب اس گھڑی کے مطابق آپ کی افطاری کا وقت ہو جائے تو چاہے مسجد میں اذان ہو یا نہ ہو آپ نے اپنا روزہ کھول لینا ہے، آپ کے لیے جائز ہوگا، آپ کا روزہ مکمل ہو گیا چاہے مسجد میں اذان ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سحری جو ہے ختم ہو جاتا ہے وقت، اس کے 3-4 منٹ بعد مسجد کی اذان ہوتی ہے، تو درمیان کے جو 3-4 منٹ ہیں اس میں جو آپ نے کھایا پیا تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر ہے روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، اور جب نقشے کے مطابق آپ کے روزے کا سحری کا وقت بند ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ کا کھانا پینا یا اذان کے دوران کھانا پینا ایسا ہے جیسے آپ صبح صادق کے بعد کھا پی رہے ہیں، اور صبح صادق کے بعد کھانا پینا اپنے روزے کو خراب کر دینا ہے، تو وہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہوا، آپ نے وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا۔ تو جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی مستند ادارے کا کیلنڈر اپنے پاس سیو کر لیں، اس میں سحری اور افطاری کے اوقات لکھے ہوں، اپنی گھڑی اس ملک اس علاقے کے وقت کے مطابق، معیاری وقت کے مطابق سیٹ کر لیں، اسی گھڑی کے مطابق اپنی سحری کا حساب لگائیں، اسی گھڑی کے مطابق اپنی افطاری کریں۔ مسجد کی اذان کا آپ کی سحری اور افطاری سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا یہ کہ جو ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اذان کے دوران صحابہ کو آپ نے کھانے پینے کی اجازت دی، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں، ایک اذان تہجد تھی، دوسری اذان فجر تھی۔ اللہ کے رسول نے جو صحابہ کو کھانے پینے کی اجازت دی وہ اذان تہجد کی وقت کھانے پینے کی اجازت دی۔ آج بھی حرمین کے اندر 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان ہوتی ہے تہجد کی کہ لوگ تہجد کی نماز پڑھ لیں، تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر چونکہ لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ وقت صبح صادق سے پہلے کا ہوتا ہے، فجر ابھی تک داخل نہیں ہوتی، تو اس میں آپ سحری بھی کر سکتی ہیں، آپ کھا بھی سکتی ہیں، آپ پی بھی سکتی ہیں، لیکن جیسے ہی فجر صبح صادق ہو جاتی تھی پھر اس کے بعد دوسری اذان کہی جاتی تھی، اس اذان کے دوران یا اس کے بعد کسی کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ بھی اپنے ذہن میں اپنی یہ بات کلیئر رکھیں۔ تو آپ کے لیے مسجد کی اذان کے ساتھ سحری اور افطاری کرنا درست نہیں ہے، بلکہ جو آپ کا وہاں کا معیاری وقت ہو، جو نقشے میں سحری اور افطاری کا وقت لکھا ہوا ہو، اسی کے مطابق روزہ بند کریں، اسی کے مطابق افطار کریں۔ دوسرا یہ کہ چونکہ اذانیں مسجد کی صبح صادق کے بعد ہوتی ہیں، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہیں، اس لیے اذان کے دوران آپ نے اگر کچھ کھایا پیا تو آپ کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی قضا آپ کے ذمہ لازم ہوگی۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوہو ہم تو جاگ نہیں سکے، رات کو ارادہ کیا تھا کہ سحری کر کے سوئیں گے، لیکن یہ تو جب ہم اٹھے تو اذانیں ہو رہی تھیں یا فجر کا وقت بھی نکل چکا تھا، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سحری نہیں کی تو روزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائی سحری کرنا روزے کے لیے کوئی شرط یا روزے کا کوئی رکن نہیں ہے۔ شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ سحری کرنا سنت ہے، اگر کوئی شخص سحری نہ کرے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی شخص رات کو ہی کچھ کھا پی کے سو جائے، اگرچہ اس نے خلاف سنت کام کیا ہے، لیکن پھر بھی اگلے دن صبح صادق کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی پوری رات سوتا رہ جائے، سحری کے لیے نہ اٹھ سکے،
فجر کے بعد اٹھے، صبح صادق کے بعد اٹھے تو اس کا روزہ شروع ہو گیا، اب اس کے لیے کوئی بھی چیز کھانا پینا جائز نہیں ہوگا۔ تو بغیر سحری کیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ درست ہو جاتا ہے۔ سحری کرنا کوئی شرط، کوئی لازم، کوئی رکن نہیں ہے، بلکہ سنت ہے، اور جو چیز سنت ہوتی ہے اس کا چھوڑ دینے سے بھی اس چیز کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ تو سحری کرنا چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر کوئی رات کو جاگ نہ سکے، صبح صادق کے بعد اٹھے، فجر کا وقت نکلنے کے بعد خدا نخواستہ اٹھے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے لیے وہ روزہ رکھنا، اس روزے کو جاری رکھنا لازم ہوگا، اس کے لیے کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ باقی سحری کے وقت یا روزے کی جو نیت کی جاتی ہے، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ دعا محض الفاظ ہیں جو فقہائے کرام نے نیت کے طور پر آسانی کے لیے وضع کیے ہیں، قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اپنے دل کے اندر ارادہ کرنا اصل نیت ہے۔ اگر آپ نے سحری کے وقت نیت کر لی کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں، کافی ہے۔ آج کے روزے کی نیت کرتی ہوں کافی۔ بعض لوگ اس پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں غد کا لفظ آتا ہے، غد تو کل کے روزے کو کہتے ہیں، تو آج کے روزے کی تو نیت ہے آپ نے نہیں کی۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نیت کے الفاظ ہیں یہ سحری کے ہیں، اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، اور غد کا اطلاق ہوتا ہے سورج کے نکلنے کے بعد پر۔ تو یہ جو اگر الفاظ آ رہے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں، تو اس میں بھی جو غد کا لفظ ہے وہ آج کے روزے کے متعلق ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ صبح صادق کے بعد کی نیت کا اعتبار کیا جا رہا ہے، اس لیے غد کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک لغوی اعتبار سے آپ کے سامنے ایک بات رکھی۔ تو یہ جو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو ثابت سمجھے بغیر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ روزانہ کے روزے کی نیت کرنی ہوگی، روزے کی نیت رات کو بھی کر سکتے ہیں، سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ان دو اوقات میں یاد نہ رہا تو نصف النہار سے پہلے کی جا سکتی ہے۔ نصف النہار کا مطلب یہ ہے کہ دن کا آدھا حصہ، جو عموماً زوال کے وقت یا ظہر کے وقت تک آپ جو ہے وہ روزے کی نیت کر سکتی ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو، آپ یہ نیت کر لیں کہ میں پورے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ تو پورے مہینے کی نیت، یہ ایک نیت کافی ہو جائے گی۔ ہر ایک الگ الگ روزے کی نیت کرنا پھر آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ ہر ایک روزے کے لیے الگ سے نیت دہرا لیں، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن نہ بھی کریں تب بھی شروع کی نیت آپ کی پورے رمضان کے لیے معتبر ہو گئی۔ باقی اگر کسی نے شروع میں ایسی نیت نہیں کی، جب بھی یاد آ جائے تب بکیا تمام روزوں کی نیت کر لے، یا الگ الگ روزے کی نیت کرنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رات کو بھی نیت کر سکتے ہیں، سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں، دن کے آدھے حصے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اگر شروع میں بھی نیت نہیں کی، نصف النہار سے پہلے بھی روزے کی نیت نہیں کی، کوئی نیت ہی نہیں تھی، بس بھوکے پیاسے ہیں، تو پھر تو ظاہر روزہ ہی نہیں ہوا جب نیت نہیں کی۔ تو اس چیز کا بھی، نیت کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو سحری میں اصل میں سب سے بڑا جو سحری کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی تہجد کے لیے بیدار ہو جاتا ہے۔ سحری میں ایک تو برکت ہے، دوسرا یہ کہ تہجد کے لیے بیداری پر، تہجد کے ساتھ ساتھ آپ سحری کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فجر کی نماز بھی مل جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ سحری کے بعد، تہجد کے بعد اگر جو ہے وہ وقت باقی ہو تو لیٹنا نہیں چاہیے، کسی نہ کسی عبادت میں آپ بیٹھ کر مشغول رہیں، کوئی نہ کتاب پڑھ لگ جائیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، تلاوت قرآن کریم کرتے رہیں، کیونکہ آپ لیٹ گئے تو سمجھیں آپ کی فجر گئی، اور جو اصل فرض ہے وہ آپ کا رہ گیا۔ پورے رمضان المبارک کے روزے چھوڑنا جان بوجھ کر اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک وقتی نماز چھوڑ دینا گناہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ روزے کے دوران روزے رکھ رہی ہیں اور فجر نہیں پڑھ رہی تو پھر تو آپ کا رمضان ضائع ہو گیا۔ تو اس لیے فجر کی نماز حتی الامکان جیسے ہی اذان ہو، آپ گھروں میں ہیں، وقت داخل ہو جائے تو آپ پڑھ سکتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ دیگر معمولات بھی جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ تو سحری کے اندر ایک تو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ سحری کے بعد اگر وقت باقی بچتا ہو تو اس میں لیٹنے سے گریز کریں، فجر کی نماز کا انتظار کریں، کیونکہ جب آپ فجر کی نماز کا انتظار کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کی ترتیب ہے تو سو جائیں، ورنہ جو ہے ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہو جائیں۔ تو سحری کے متعلق یہ کچھ تفصیل تھی جو آپ کے سامنے آئی۔ تو آج جو ہے وہ آپ کے سامنے سحری کے فضائل اور کچھ مسائل جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ اگلا موضوع یہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور رمضان کے متعلق جدید جو ہے وہ طبی مسائل کیا ہیں، اور زوجین کے خصوصی مسائل کیا ہیں۔ یہ موضوعات کوشش کریں گے کہ کل آپ کے سامنے جو ہے وہ چاروں کے چاروں کلیئر ہو جائے، اور کچھ مسائل جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر ہو جائیں۔ آج جو ہے یہ سحری کے متعلق جو موضوع تھا اس کو آپ سن لیں، اور جو پچھلے اسباق جن طالبات کرے گئے تو وہ ان اسباق کو بھی سننے کی کوشش کریں، تاکہ یہ چاروں کے چاروں اسباق آپ کے کلیئر ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے وہ
مفسدات صوم بھی آ جائیں، مکروہات صوم بھی آ جائیں، اور ایسی چیزیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں، کچھ جدید طبی مسائل بھی آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ وہ سننے کے لیے جو ہے پھر آپ پچھلے اسباق سے بالکل فارغ ہوں۔ ایک جو ہے وہ ترتیب سے جب پچھلے اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے تو اگلے اسباق بھی پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔